أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں منافقوں کی حالت کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد کے کام مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو جاؤ کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے بندوں کے لیے اس دنیا میں نقصان دہ ہے وہ فتنہ اور فساد ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے، چاہے جانوں کے اعتبار سے ہو چاہے مالوں کے اعتبار سے ہو۔ تو جس چیز پر تباہی اور بربادی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے وہ فتنہ اور فساد کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ جو ایسا کرتے ہیں اس اکیلے سر کے اوپر کہ جو فتنہ اور فساد برپا کرے گا اور جو اس کا ساتھ دیں گے تو اس فساد اور فتنے کی وجہ سے دنیا میں جتنے لوگوں کے جانی اور مالی نقصان ہوں گے اللہ کے یہاں سب کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ ان کے بہکائے میں آ جائیں گے، کچھ حالات کی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا گناہ اور عذاب ہوگا اس شخص پر ہوگا جو اس فتنے کی ابتدا کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب لوگوں کے درمیان ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے اور حصے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، کچھ کا حال یہ ہوگا کہ شام کو مومن ہوں گے اور صبح کو کافر ہوں گے، اور دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر لیں گے، اپنے دین کو بیچ لیں گے۔ رات آتی ہے، رات تو ہوتی ہے اندھیرا، مگر ایک رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں چاند نکلا ہوا ہوتا، کچھ نہ کچھ اجالا ہوتا، تارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اجالا ہوتا، اور اگر بادل چھایا ہوا ہو، اور اب تو بجلیوں کا اہتمام ہے، اگر ہم باہر ہیں کہیں جہاں بجلی نہیں ہے، جنگل میں ہیں، کھیت پر ہیں، تو وہاں پر اندھیرے کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے ہی کبھی کبھی بجلیاں بھی کام نہیں کرتی، لائٹیں بھی کام نہیں کرتی ہیں، جب جاڑے کا موسم ہوتا ہے اور کوہرے گھنے ہو جاتے ہیں اور اندھیری رات بھی ہوتی ہے تو پھر، اور اگر وہاں پر لائٹ نہ ہو تو برابر کا آدمی نظر نہیں آئے۔ لائٹیں جلاتے ہوتے ہیں گاڑیوں والے مگر سامنے والی گاڑی نظر نہیں آتی، ایسا گھنا کوہرا، ایسی اندھیری اور راتیں جو ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں تاریک راتیں۔ تو تاریک رات میں جیسے اپنے برابر والا نظر نہیں آتا، ایسے ہی فتنوں کے زمانے میں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ان کا اثر ایسا چھا جاتا ہے کہ پھر انہیں یہ نہیں دکھتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کوئی کسی کا ساتھ دینے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے آئیں گے، پھر کچھ زمانے سکون رہے گا، پھر فتنے آئیں گے، پھر کچھ زمانے سکون رہے گا، پھر فتنے آئیں گے۔ فرمایا جب فتنے واقع ہوں تو ایسے زمانے میں جو شخص سب سے الگ تھلگ ہوگا، گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا،
وہ کھڑے ہوئے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوا ہوگا وہ چلنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور جو چل رہا ہوگا وہ فتنوں میں جو ملوث ہو گئے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک شخص، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا فتنوں کا دور ہو تو جس کو اللہ نے اونٹ دیے ہیں اپنے اونٹوں سے مل جائے جا کر، اور اونٹوں کے کام میں لگ جائے، اونٹوں میں سب سے ہٹ جائے گا۔ جس کے پاس بکریاں ہیں تو وہ اپنی بکریوں میں جا کر مل جائے، جس کے پاس اور کوئی جانور ہیں تو وہ ان کی دیکھ بھال میں لگ جائے، جس کے پاس کھیتی کسانی ہے، باغات ہیں، وہ اپنے باغوں میں اور کھیتوں کے کاموں میں لگ جائے اور ان فتنے پھیلانے والوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص زبردستی کرے میرے ساتھ کہ تجھے شریک ہونا ہے ان فتنوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، تو میں کیا کروں؟ فرمایا پتھر لے اور اپنی تلوار کی دھار کو کچل دے، بھی کھٹل کر دے، اور گھسیٹ کے تجھے زبردستی لے جائیں تو لے جا۔ کہا حضور کسی کا تیر آئے گا تو میں مر جاؤں گا، کسی کی تلوار لگی تو میں مر جاؤں گا۔ فرمایا جو تجھے مارے گا وہ تیرے گناہ کا بھی ذمہ دار ہوگا اور اپنے گناہ کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور وہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی اور فرمایا اللہ کی طرف توجہ کر کے، اللہم حل بلغتو، اے اللہ کیا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا تیرا احکام؟ اے اللہ میں نے کیا پہنچا دیے؟ 3 بار آپ نے فرمایا۔ اور ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی پہاڑیوں کی طرف نظر اٹھائی اور بڑے غور سے دیکھا جیسے کوئی چیز آتی ہوئی یا اترتی ہوئی گرتی ہوئی دکھتی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں نظر آ رہا؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا میں اس طرح فتنے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے گھروں میں بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے گھروں کے اندر بارش کی طرح اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچا ہوا۔ آپ کے بعد جو فتنے آنا شروع ہوئے ہیں، وہ فتنوں کا دور شروع ہوا ہے تو آج تک طرح طرح کے فتنے اپنی صورتیں دکھا رہے ہیں، اور قیامت تک طرح طرح کے فتنے اپنی صورتیں دکھاتے رہے۔ سب سے پہلا جو فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آیا، وہ آیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، شہید ہونے والا بھی مومن اور مارنے والے بھی ایمان والے، اپنوں نے ہی تباہی بربادی شروع کری۔ سب سے بڑے فتنے تو یہ تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات رہے اور طرح طرح کے فتنوں کی صورتیں سامنے آئیں۔ کچھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گئے، کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ہو گئے۔ اگرچہ ان حضرات کی یہاں پر جن کی بھی غلطیاں تھیں وہ اجتہادی خطائیں تھیں، اور اجتہادی خطا میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو طریقہ میں اپنا رہا ہوں یہ دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اجتہاد یہ کہہ رہا تھا کہ جو طریقہ میں قائم کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے اور دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کی نیتیں پھر اچھی تھیں، وہ دین کی خاطر کر رہے تھے، اسلام کی ترقی کے لیے کر رہے تھے، مگر اس میں بھی کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ چڑھا دیتے ہیں ارے صاحب فلاں غلط ہے، اس سے لڑنا ضروری ہے، اگر نہیں لڑا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے آخر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کچھ لوگوں کو حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کے مقابلے میں جنگ صفین ہو گئی، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جنگ جمل ہو گئی، اور بہت سے مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنوں میں اپنے قدم رکھیں گے، جھانکنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لو فتنے کھینچ لیں گے اسے اپنی طرف۔ جھانک کے مت دیکھنا کیا ہو رہا ہے، نظر ہی مت کرنا ادھر جدھر کو فتنے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بات۔ پھر دور آیا یزید کا، کیسے کیسے حشر برپا کیا اس نے دنیا میں، نہ آل رسول کی پرواہ کی، جب کعبے میں گولے برسائے تو نہ یہ پرواہ کی کہ کعبے کا پردہ جل گیا،
3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ پھر فتنہ آیا عبد الملک بن مروان کا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان، مقابلے ہوئے اور جنگیں ہوئی اور لڑائیاں ہوئی، بے شمار ان میں مسلمان شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد دور آیا بنو امیہ اور بنو عباس میں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن اور نقصان پہنچاتے رہے۔ اور اس وقت جو دور چل رہا ہے فتنوں کا وہ ہے کہ جو دنیا پرست علماء چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو لڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے اختلافی باتیں رکھ رہے ہیں، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے۔ جاہل پیر اپنی پیریاں چمکانے کے لیے وہ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، وہ اس کے سلسلے کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کے سلسلے کو غلط کہہ رہا ہے۔ یہ اس دور کے فتنے، اور ان فتنوں سے بچنے والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مجتہدین فقہائے کرام جو علماء حق تھے، وہ جو مسائل کتابوں میں لکھ گئے ان کے مطابق جو سیدھی سیدھی زندگی گزارتے رہیں گے، وہ اپنے آپ کو ان فطروں سے بچاتے رہیں گے۔ اور جو ان باتوں میں پڑھیں گے کہ علماء کے کہنے سے پھر آپس میں بھی بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں، وہ موبائل پہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ فتنوں کے اندر پھنس رہے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، آپ کو سیدھے سادھے اپنے دین پر عمل کرتے رہو، اپنی آخرت کو بچائے رہو، دنیا کے ہر لڑائی جھگڑے اور فتنے سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ ہمیں بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا سیدھا سچا راستہ بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سددوا قاربوا، سیدھے سیدھے چلتے رہو، دین کے قریب قریب جو تمہیں بات ملے اس کے اوپر عمل کرتے رہو۔ مکمل دین کے کوئی کہے کہ نہیں صاحب تم تھوڑے ہٹے ہو، ہم ہٹیں گے یا کچھ بھی ہے، ہمیں اتنا سمجھ میں آ رہا ہے ہم اتنا کریں گے، اور اس سے زیادہ جو سمجھ میں نہیں آتا ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم کسی کے چکر میں نہ پڑیں، نہ کسی کو برا کہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے دین پہ چلتے رہیں، اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں اور آخرت کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ دنیا نہ ہمیشہ کسی کے لیے قائم ہوئی ہے اور نہ ہمیشہ کسی کے لیے رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے ہر جھگڑے فتنے اور فساد سے جو اللہ کو ناپسند ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سیدھی سچی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اللہ وہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شر فتنے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما، امن و عافیت اور سلامتی کے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، شر کی باتوں سے ہمیں دور فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما۔